بیٹا جب کاروبار میں آتا ہے تو اس کی حیثیت متعین ہو، اس کی حیثیت متعین ہو، اس کی حیثیت متعین ہو۔ آیا وہ ملازم کی حیثیت سے ہے یا وہ حصے دار کی حیثیت سے ہے؟ اگر ملازم کی حیثیت سے ہے پھر اس کی مناسب تنخواہ مقرر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر دوسرا بیٹا شریک ہو گیا یا کل اگر والد کا انتقال ہو گیا اور اس کو صرف جیب خرچی ملتی رہی اور 20 سال 15 سال وہ والد کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا، اب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس مال میں تو وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ابا کے ساتھ 15 سال تو کام میں کیا، میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ نہ، شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہوگا وہی ملے گا۔ اب اس نے جو 20 سال 25 سال محنت کی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا کیا ہوا؟ غلطی کہاں ہوئی کہ جب یہ کاروبار میں آیا تھا اس کی حیثیت مقرر نہیں کی تھی۔ اگر اس کی حیثیت ملازم کسی ہوتی اور اچھی خاصی سے تنخواہ ملتی رہتی تو ٹھیک ہے، اس نے اپنے ہر مہینے کی تنخواہ لی ہے، والد کے انتقال کے بعد شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، اور اس نے اگر 3 لاکھ 4 لاکھ ہر مہینے لی تو اپنی مزدوری لے لی اس نے۔ اور اگر باپ نے اس کو حصے دار بنا دیا، ایک حصے میں یا آدھے میں یا نصف میں یا تہائی میں حصے دار بنا دیا تو ٹھیک ہے، اس کی محنت کی مزدوری مل گئی۔ اب بقیہ جو حصہ ہے جو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا اور باقی جو اس کے ورثاء ہیں ان کی وراثت کا حصہ بھی ہوگا، اور اس کا اپنا حصہ جو اس کے شیئر ہیں اس کاروبار میں وہ الگ سے ہوں گے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بس اوقات اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بعد میں مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے میرا حصہ، بیٹا کہتا ہے کاروبار تو میں نے ابا کے ساتھ کھڑا کیا ہے، کاروبار تو میں نے کھڑا کیا ہے۔ دوسری بہنہ کہتی ہے میرا حصہ، بھائی کہتا ہے کاروبار تو میں نے کیا سارا، تمہیں کیسا حصہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں میں حصہ، کاروبار میں کوئی حصہ نہیں، یہ تو میں نے کیا ہے۔ چھوٹے بھائی بعد میں کاروبار میں شریک ہوئے اور یہ بھائی 40 سال سے کاروبار میں شریک تھا، اب دونوں میں وراثت ایک جیسی، اب اس 40 سال کی محنت کا بدلہ کہاں گیا؟ غلطی کہاں ہوئی؟ جب کاروبار میں آئے تھے اس کی حیثیت مقرر نہیں کی تھی، اس کی حیثیت مقرر نہیں کی تھی۔ اور بھائی یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں، معاملہ حرام حلال کا ہے، معاملہ حرام حلال کا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا 1 روپیہ بھی میرے حصے میں آیا، کل قیامت میں بعد پرس ہوگی۔ کسی کی تھوڑی سی حصہ کیفیت مال کی حیثیت بھی میرے پاس آئی جو میرا حق نہیں ہے، کل قیامت میں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور وہاں بدلہ چکانا پیسوں سے، درہم سے، دنانیر سے نہیں ہوگا بھائی، وہاں تو ویسی آدمی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا کوئی ایک نیکی مل جائے اور معاملہ وہاں چکانے کا پڑ جائے، نیکیاں دینی پڑیں، بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو معاملات بہت صاف ہونے چاہیے، معاملات بہت صاف ہونے چاہیے۔ تو بیٹی کی کاروبار میں کیا حیثیت ہے وہ طے ہونی چاہیے۔